سنیے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں کیا ہمارے لیے ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لیا کرنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بارش کی طرح تیز ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ بس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لیں۔ وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ پھر وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ چنانچہ ان کے مویشی جو صبح چرنے گئے تھے شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن دودھ سے لبریز اور کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لو۔ وہ انکار کریں گے تو دجال وہاں سے چلا جائے گا، لیکن دوسری صبح جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ان میں قحط پھیل چکا ہوگا، ان کے مال مویشی میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک پرشباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا، پس وہ نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا پر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا۔ ابھی یہ اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ہوں گے۔ وہ دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرات گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار ہوں گے اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا جس کافر کو لگے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ بس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے لد کے دروازے پر جالیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ 1 منٹ آسن میاں، یہ کیا نام ہوا لد؟ جی ہاں، یہ مقام فلسطین میں ہے، آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اسی مقام پر یہودیوں کا جنگی ایئرپورٹ ہے اور لد یا لڈاہی کے نام سے مشہور ہے۔ مطلب یہ کہ آج بھی یہ مقام لد کہلاتا ہے۔ ہاں، تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر ان کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے سفر کی گرد اور رنج و غم کے آثار مٹا دیں گے اور انہیں جنت میں بلند درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی قسم کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنی ایسی مخلوق یعنی یاجوج ماجوج کو نکالا ہے جس سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہذا آپ میرے خاص بندوں یعنی مومنین کو کوہ طور پر جمع کر دیجیے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے اتر پڑیں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا
تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔ جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا؟ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی اس وقت کوہ طور پر محصور ہو چکے ہوں گے، اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کا اس وقت یہ حال ہوگا کہ ایک بیل کے سر کو 100 دیناروں سے بہتر خیال کیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، پس اللہ وبا کی صورت یاجوج ماجوج پر ایک کیڑا مسلط کرے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا۔ اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے اتر آئیں گے۔ زمین پر انہیں بالشت بھر جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جسے یاجوج ماجوج کی لاشوں اور تعفن نے بھر نہ دیا ہو۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بغتی اونٹوں کی گردنوں جتنی ہوں گی۔ یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا نہ چمڑے کا خیمہ، یعنی بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی مانند صاف کر دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا اپنی پیداوار ہوگا اور اپنی برکت پھر سے ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہوگا، اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو آدمیوں کی ایک پوری جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری پوری برادری کے لیے کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کی بغلوں کے زیریں حصے میں اثر انداز ہو کر ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کرنے کا سبب بن جائے گی، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے۔ چنانچہ قیامت انہی بدترین لوگوں پر آئے گی۔ یہ حدیث مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ ایک اور حیرت انگیز حدیث سناتا ہوں، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم اعماق یا وابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ان کی طرف مدینے سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا، وہ اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے، ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور جو اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اپنے بھائیوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ ان میں سے 1/3 مسلمان بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کریں گے، یعنی ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ آئندہ کے لیے ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطینیہ فتح کر لیں گے۔ یہ لوگ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت لوٹ رہے ہوں گے کہ شیطان چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے پیچھے بستیوں میں گھس آیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے قسطنطینیہ سے روانہ ہو جائے گا، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور فوراً ہی
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اس کو قتل نہ کرے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ اسے ان کے ہاتھوں سے قتل کرائے گا اور وہ لوگوں کو اپنے حربے پر اس کا خون لگا ہوا دکھائے